آپ نے بہت ساری ہارر سٹوری سنی ہوں گی اور آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر شاید آپ کبھی ڈالز نہ خریدیں۔ اور آج کی یہ کہانی مشہور خوفناک لیجنڈ اینابیل ڈال کے اوپر ہے، اور یہ کہانی ایک سچی کہانی پر اخذ کردہ ہے۔ یہ کہانی 1970 میں شروع ہوئی، اور جب نرسنگ کی پڑھائی کر رہی ڈونا کو اس کی ماں نے گفٹ میں ایک ڈال دی۔ ڈونا کو بچپن سے ہی کھلونوں کا بہت شوق تھا، اور اسی وجہ سے وہ اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی ڈالز کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی تھی۔ نرسنگ کی پڑھائی کے دوران وہ اور اس کی دوست ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ ڈونا اپنی ماں کے گفٹ سے بہت خوش تھی۔ وہ کالج سے واپس آ کر اس ڈال سے بہت ہی باتیں کرتی اور اپنے ساتھ ہی رات کو اسے سلا بھی دیتی تھی۔ اور ایک دن جب وہ کالج سے واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی ڈال باہر صوفے پر پڑی ہے، اور جہاں تک اسے یاد ہے کہ اس نے ڈال اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر رکھی تھی۔ جب یہ بات ڈونا نے اپنی روم میٹ اینجی کو بتائی تو اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی کافی بار نوٹس کیا ہے کہ یہ ڈال اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ اس دن کے بعد وہ دونوں اس ڈال کی موومنٹس پر دھیان دینے لگے، اور جب بھی وہ دونوں گھر آتے تو ڈال کی پوزیشن پہلے سے بدلی ہوتی۔ وہ جب کالج جاتے تو ڈال کو کسی اور روم میں رکھ کر جاتے، پر جب وہ واپس آتے تو ڈال کسی اور روم میں پڑی ہوتی، اور آہستہ آہستہ سے یہ چیزیں اور بھی اسکیری ہوتی گئیں۔ اور کچھ دن گزرے ہی تھے کہ یہ چیزیں اور بھی خطرناک موڑ لینے لگیں۔ ایک دن ڈونا اس ڈال کو چیئر پر رکھ کر خود سونے چلی گئی، اور آدھی رات کو اسے کسی پھسپھساہٹ کی آواز آئی تو اس کی نیند کھل گئی، اور ایسے میں اس نے ہلکی سی آنکھ کھولی تو کیا دیکھتی ہے کہ ڈال نے اس کی طرف اپنی گردن ہلائی۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی ڈر گئی۔ اس کو ڈال کی گھورتی ہوئی آنکھوں سے بہت ڈر لگا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبراہٹ کے مارے اٹھی اور اس ڈال کو باہر صوفے پر رکھ کر خود سونے آ گئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد گھر پر اور بھی اسکیری چیزیں ہونے لگیں۔ اور ایک شام جب اینجی اور ڈونا اپنے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر ہی کافی سارے پیپر اور اینڈ میں وہی ڈال پڑی ہے۔ جب انہوں نے پیپر اٹھا کر پڑھا تو کسی بچے کی ہینڈ رائٹنگ میں ہیلپ می لکھا ہوا تھا، اور کوریڈور کے اینڈ پر وہ ڈال اپنی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگائے عجیب طریقے سے کھڑی تھی۔ اور یہ سب چیزیں دیکھ کر جب ڈونا اس ڈال کے نزدیک گئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا اور اس کے بال خون سے لت پت تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر چرچ کے ایک پریسٹ کو بلا لیا، جس نے بتایا کہ وہ ڈال پوزیسڈ ہے، یعنی اس ڈال کے اندر ایک روح قید ہے۔ اور جب پریسٹ نے اس سے بات کری تو اس روح نے بتایا کہ وہ 7 سال کی ایک بچی ہے اور جس کا نام اینابیل ہے، اور جس کی موت اسی اپارٹمنٹ کے نیچے ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھی۔ اینابیل نے یہ بھی بتایا کہ وہ ڈونا اور اینجی کے ساتھ سیف فیل کرتی ہے اور وہ ان کے پاس ہی رہنا چاہتی ہے۔ ان دونوں کو اینابیل کی باتیں سن کر ترس آ گیا، اور ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اسے اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ ان دونوں نے سوچا کہ 7 سال کی ایک چھوٹی بچی کسی کو کیا چوٹ پہنچائے گی۔ ان دونوں کو یہ کہاں پتہ تھا کہ ان کی باتیں غلط ثابت ہونے والی ہیں۔ اینجی کا ایک بوائے فرینڈ جو کہ کبھی کبھی ان کے اپارٹمنٹ میں رہنے آتا تھا، جب اینجی نے اسے ڈال کے بارے میں بتایا تو لو تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ اسے یہ ڈال شروع سے ہی بہت ہی کریپی لگتی ہے، اور اینجی کو اس ڈال کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، پر وہ دونوں لڑکیاں نہیں مانی۔ اور ایک رات جب سوتے ہوئے لو کی آنکھ کھلی، اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے جسم کو ہلا نہیں پا رہا تھا، اور ایسے میں اسے ایک چھوٹی بچی کی ہنسی سنائی دی۔ اور جب اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو اسے اینابیل ڈال دکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی اور اس کا گلا دبانے لگی،
اس بات سے لو اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور اگلے دن جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اینابیل تو اپنے روم میں ہی ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کو اس نے جو محسوس کیا وہ حقیقت تھی یا کوئی خواب۔ اب لو اور اینجی اپارٹمنٹ میں اکیلے تھے۔ اچانک ٹونا کے کمرے سے انہیں کچھ چیز گرنے کی آواز آئی۔ ان دونوں کو لگا کہ جیسے وہاں پر کوئی چور گھس آیا ہے۔ لو بھاگتا ہوا ٹونا کے روم میں گیا، پر وہ کیا دیکھتا ہے کہ روم تو بالکل خالی ہے اور صرف وہاں پر اینابیل ڈال تھی جو کہ فرش پر پڑی تھی، اور لو کو ایک چھوٹی بچی کی ہنسی سنائی دی۔ وہ وہی ہنسی تھی جو کل رات اس نے محسوس کی تھی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، پر وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسے میں اس کے سینے پر بہت ہی درد ہونے لگا۔ جب اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اینجی کے دیکھنے پر پتہ چلا کہ لو کی باڈی پر کسی کے خروچ کے نشان تھے، اور اب ٹونا اور اینجی کو سمجھ آ گیا کہ اب چیزیں بگڑنے والی ہیں۔ انہوں نے مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر کو بلایا، اور انویسٹیگیشن کے دوران انہیں یہ پتہ چلا کہ اس ڈال میں 7 سال کی بچی کی روح نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جو کہ بچی ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اور اس کا مقصد پیار پانا نہیں بلکہ ڈونا کے جسم پر قبضہ کرنا تھا۔ اور اب انویسٹیگیٹر نے اس گھر کا ایکسورسزم کیا، اور ڈونا اور اینجی سے وہ ڈال لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اور اس دن کے بعد ڈونا، اینجی اور لو کے ساتھ کبھی ایسا حادثہ نہیں ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور اب سے آپ بھی گفٹ دینے سے پہلے سوچ لیں، کیا پتہ اس میں بھی اینابیل ہو۔